شہزادی عنایا اور نور سحر کی بستی۔ آسمانوں کی وسعتوں میں ایک مخفی ریاست آباد تھی جسے نور سحر کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ عام انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی تھی، جہاں کہکشاؤں سے بنے مکانات اور خوشبو بکھیرنے والے جھرنے بہتے تھے۔ اس بستی کی حفاظت ملکہ زرمد کرتی تھی، لیکن اس خوبصورت دنیا پر ایک کالی طاقت کا سایہ تھا، جادوگرنی ظلمات، جو تمام نور کو اندھیرے میں بدل کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی۔ ایک پر نور رات ملکہ زمرد کو ایک غیبی بشارت ملی کہ انسانی دنیا میں ایک ایسی روح جنم لے گی جس کے پاس ابدی روشنی کی طاقت ہوگی اور وہی ظلمات کا خاتمہ کرے گی۔ اگلی صبح جب نور سحر کے مقدس چشمے سے ایک چمکتا ہوا نیلم جیسا قطرہ برآمد ہوا تو اچانک ظلمات نے اپنی کالی آندھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی، جس کے زور سے وہ مقدس قطرہ بادلوں سے پھسل کر نیچے زمین پر جا گرا۔ نیچے زمین پر ایک سرسبز ملک کی ملکہ عفت اپنے باغ میں بیٹھی گلاب کا شربت پی رہی تھی۔ وہ قطرہ خاموشی سے ان کے جام میں گرا اور انہوں نے اسے پی لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شہزادی عنایا رکھا گیا۔ عنایا بچپن سے ہی غیر معمولی تھی۔ اس کے چلنے سے مرجھائے ہوئے پھول کھل اٹھتے اور ان کی ہنسی سے محل کے بجھے ہوئے چراغ جل جاتے تھے۔ عنایا جب جوان ہوئی تو اسے عجیب خواب آنے لگے۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ بادلوں کے پار کوئی اسے پکار رہا ہے۔ ایک رات ملکہ زرمرد خود عنایا کے کمرے میں ایک سنہری سائے کی صورت میں نمودار ہوئی اور اسے اس کی حقیقت بتائی۔ انہوں نے عنایا کو ایک جادوئی کڑا دیا اور بتایا کہ جب بھی اسے مدد کی ضرورت ہو وہ اسے چھو کر اپنے مقصد کا ارادہ کرے۔ اگلے دن عنایا نے کڑے کو چھوا تو ایک خوبصورت سفید پروں والا گھوڑا نمودار ہوا جو اسے اڑا کر بادلوں کے پار نور سحر لے گیا۔ وہاں عنایا نے اپنی قوم کے دکھ دیکھے اور ملکہ زمرد سے جادو کے گر سیکھے۔ واپسی پر عنایا غلطی سے ایک دوسرے راستے پر نکل گئی اور ہمسایہ ریاست ستارہ گڑھ کے باغ میں جا گری، جہاں شہزادہ ریان اپنے گھوڑے کو ٹہلا رہا تھا۔ ریان اس کی خوبصورتی اور اچانک آمد پر دنگ رہ گیا، لیکن عنایا شرما کر اپنے جادوئی گھوڑے پر بیٹھ کر غائب ہو گئی۔ چند دن بعد جادوگرنی ظلمات نے نور سحر پر آخری اور بڑا حملہ کر دیا۔ بستی کی تمام روشنی چھین لی گئی اور ملکہ زمرد کو قید کر لیا گیا۔ یہ خبر ملتے ہی عنایا وہاں پہنچی۔ ظلمات نے اسے ختم کرنے کے لیے کالی آگ پھینکی، لیکن عنایا اپنے اندر چھپی ابدی روشنی کو بیدار کیا۔ اس کے ماتھے سے ایک تیز سفید شعاع نکلی جس نے ظلمات کے کالے جادو کو پگھلا کر اسے ہمیشہ کے لیے پتھر کی مورت بنا دیا۔ نور سحر میں دوبارہ روشنی لوٹ آئی۔ ملکہ زمرد نے عنایا کا شکریہ ادا کیا اور اسے رخصت کیا۔ جب عنایا واپس اپنے محل پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ ستارہ گڑھ کے بادشاہ اپنے بیٹے ریان کے لیے اس کا رشتہ لائے ہیں۔ جب عنایا اور ریان دونوں ملے تو دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عنایا نے ریان کو اپنی سچائی بتائی اور اپنا جادوئی کڑا اور اڑنے والا گھوڑا دکھایا۔ ریان نے مسکرا کر کہا، مجھے تمہارے جادو سے نہیں تمہاری بہادری سے محبت ہے۔ دونوں کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس رات آسمان سے ستاروں کی ایسی بارش ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔